بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے سبق امتحان کا خلاصہ پڑھنا ہے۔ اس مضمون میں مصنف بیان کرتا ہے کہ لوگ امتحان سے گھبراتے ہیں، لیکن مجھے ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے، کیونکہ بندے پر امتحان کا نہ رتی برابر اثر پہلے تھا نہ اب ہے۔ جی چاہتا ہے کہ تمام عمر امتحان ہوا جائے، لیکن پڑھنے اور یاد کرنے کی شرط اٹھا دی جائے۔ میں نے 2 سال میں لا کلاس کا کورس پورا کیا، مگر اس طرح کہ شام کو یاروں کے ساتھ ٹہلنے نکلتا، واپسی کے وقت لا کلاس میں بھی جھانک آتا۔ منشی صاحب دوست تھے اور لیکچرار صاحب کمرے میں مصروف۔ حاضری کی تکمیل میں کچھ دشواری نہ تھی۔ والد صاحب قبلہ خوش تھے کہ بیٹے کو قانون کا شوق ہو چلا ہے۔ لا کلاس کا صداقت نامہ ملا تو والدین امتحان وکالت کی تیاری کے لیے سر ہو گئے۔ میں نے علیحدہ کمرے کا تقاضا کیا تو بڑی بی نے اپنے سونے کا کمرہ خالی کر دیا۔ کمرہ الف سے ہوتا ہے، یہاں ہی نہیں آئے گا۔ میں نے دروازے کے شیشوں پر کاغذ چپکا دیے۔ لیمپ روشن کر کے آرام سے رات 7 بجے سے سو جاتا اور صبح 9 بجے اٹھتا۔ اگر کسی نے آواز دی اور آنکھ کھل گئی تو ڈانٹ دیا کہ خام خواہ میری پڑھائی میں خلل ڈالا جاتا ہے۔ بعض وقت والد اور والدہ کہتے کہ اتنی محنت نہ کرو، لیکن میں زمانے کی ترقی کا نقشہ کھینچ کر ان کا دل خوش کر دیتا تھا۔ قصہ مختصر، ایک دن وہ آیا کہ ہم مقام امتحان پر پہنچ گئے۔ گو یاد نہیں کیا تھا، لیکن 2 وجہ سے کامیابی کو امید تھی۔ اول تو امداد غیبی، دوسرے پرچوں کی الٹ پھیر۔ امتحان میں ایک بہت خلیق اور ہنسمکھ نگران کار ملے تو سمجھا بیڑا پار ہے۔ پرچہ تقسیم ہوا، میں نے پرچہ لیا اور گارڈ صاحب سے پوچھا کہ جناب یہ پرچہ کس مضمون کا ہے۔ اس نے مسکرا کر پرچے کے عنوان پر انگلی رکھ دی تو مجھے معلوم ہوا کہ اصول قانون کا پرچہ ہے۔ میں نے قلم اٹھا کر لکھنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے برابر والے سے پوچھنے کی کوشش کی، کچھ ادھر ادھر نگاہ بھی دوڑائی، مگر گارڈ صاحب تاڑ گئے، یعنی جان کے، اور آواز لگائی، جناب اپنے پرچے پر نظر رکھیے۔ امتحان ختم ہوا تو ممتحنوں کے پاس کوشش کی سوجی۔ والد صاحب کے پاس سفارش کے لیے پہنچے تو وہ بہت ہنسے اور پاس بیٹھے لوگوں سے فرمانے لگے، یہ عجیب درخواست ہے، ان کا بیٹا تو امتحان دے اور کوشش میں کروں۔ بندہ خدا، اپنے لڑکے سے کہو کہ وہ خود کوشش کرے۔ بیچارے بڑے میاں ایسے نادم ہوئے کہ پھر کسی کے پاس نہ گئے۔ نتیجہ شائع ہوا تو کم ترین جملہ مضامین میں بدرجہ اعلیٰ فیل ہوا۔ والد صاحب کو بہت رنج ہوا اور بالآخر یہی رائے قرار پائی کہ کسی بدمعاش چپراسی نے پرچے بدل دیے، ورنہ ممکن نہ تھا کہ برابر 3 گھنٹے لکھا جاتا اور 0 ملتا۔ مجھے بھی تعجب تھا، کیونکہ میں نے پرچے کچھ ایسے برے نہیں کیے تھے۔ والد صاحب نے میری اشکشوئی کی اور فرمایا، بیٹا کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اس سال نہیں تو آئندہ سال صحیح، آخر کہاں تک بے ایمانی ہوگی۔